नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुस्सफ़ की आयत नंबर 4 पढ़ेंगे, 4 और 5 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा सबक को सुने, समझें और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदके जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सबक को सुने और अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुस्सफ़्फ़ि मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جی اس آیت میں ان اللہ یحب الذین یحب الذین میں ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ یقاتلون قاف موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں گے ایسے۔ یقاتلون فی سبیلہ، فی کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ، اور یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سبیل ہی میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، کھینچیں گے۔ سبیل ہی صفن، صفن میں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے تو اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے صفن کأنہم، کاف باریک حروف میں سے ہے تو اس پر اپنے ہونٹوں کو پھیلا لیں گے اور ایسے پڑھیں گے کأنہم۔ نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور ہم میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں، تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گیا، اس وجہ سے اس میم ساکن پر غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے کأنہم بنیان مرصوص۔ بنیانم کی بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں پر ہم اس تنوین پر غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے۔ تو اب یہ لفظ بنیانن کہنا غلط ہے اور صحیح ہے بنیانم، اس تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ایسے بنیانم مرصوص، کیونکہ یہاں پر غنہ بھی ہے اور غنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہے۔ آگے
وَإِذْ قَالَ مُوسَى، وَإِذْ میں ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو پر کریں گے، یعنی اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پھر پڑھیں گے۔ موسیٰ میں سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، کھینچ کر پڑھیں گے، ایسے کہیں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یہاں پر بھی کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، کھینچ کر پڑھیں گے یا قوم لم تؤذوننی۔ لما کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے، اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ لما تؤذوننی اکثر حضرات غلطی کر جاتے ہیں، اپنی اس غلطی کو درست کر لیں۔ میم کے اوپر زبر ہے، اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، ایسے پڑھیں گے لما تو۔ جھٹکا کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن پر ہمیشہ جھٹکا دیتے ہیں، ایسے کہیں گے لما تؤذوننی وقد تعلمون۔ اب یہاں پر یہ نہایت ہی اہم بات سمجھ لیں، یہ لفظ ہے وقت، قاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے، وقد تعلمون کہیں گے، وقد تعلمون نہیں کہیں گے۔ اور کیوں کہیں گے؟ کیونکہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تشدید سے پہلے جزم آ جائے۔ تا کے اوپر تین دندانے والی جو علامت ہے اسے تشدید کہتے ہیں، دال کے اوپر جو مڑی ہوئی علامت ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ تشدید سے پہلے جزم آ جائے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور تشدید والے حرف کو پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نے جزم والا حرف یعنی دال چھوڑ دیا اور تشدید کو پڑھا تو لفظ ہو گیا وقد تعلمون۔ وقد تعلمون نہیں، وقد تعلمون انی، نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے انی رسول اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے پیش آ گیا تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے رسول اللہ الیکم۔ فلما میں میم مشدد ہے، اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے۔ زاغو میں زا سختی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، سختی سے پڑھیں گے۔ سختی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں دانتوں کو ملا کر اور زبان کی نوک لگانے سے زا نکلتا ہے، اور زا کو ادا کرتے وقت ہلکی سی سیٹی کی آواز بھی آئے گی، ایسے زا نکلتا ہے، تو ایسے کہیں گے فلما زاغو۔ زاغو میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل، اور اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کہلائے گا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے مد منفصل اس کا نام ہے مد کا، اور اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایسے کہیں گے زاغو ازاغ اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا، لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لا کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ کہلائے گا، اس وجہ سے اس لا کو کھینچیں گے۔ یہدی میں ہا، حلق کا آخر جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ہا نکلتا ہے، نکال کر پڑھیں گے۔ یہدل، قاف موٹے حروف میں سے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے یہدل قوم الفاسقین۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔